عمران خان کے ویژن کی بات کریں تو بعض اوقات عمران خان کی طرف سے کچھ ایسا کر دیا جاتا ہے، کہہ دیا جاتا ہے کہ عقل حیران ہو کے رہ جاتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے عمران خان جو کچھ کہا کرتے تھے وہ سب کے سامنے ہے، اور مولانا فضل الرحمان جو عمران خان کے حوالے سے، ان کی پارٹی کے حوالے سے جس طرح سے وہ ان کو یہودی ایجنٹ قرار دیتے تھے، کہتے تھے کہ یہ یہودیوں کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ لیکن عمران خان کے ویژن کی کیسے بات کی جا سکتی ہے؟ 8 فروری کو انتخابات ہوئے، پتہ چل گیا کہ کون سی پارٹی مرد میدان ثابت ہو چکی ہے، کون سی پارٹی جیت چکی ہے، لیکن تحریک انصاف کے حکومت بنانے کے راستے میں کتنے کانٹے تھے، کتنی رکاوٹیں تھیں، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ پیپلز پارٹی کو پتہ تھا کہ تحریک انصاف کے بغیر حکومت نہیں بن سکتی، تو انہوں نے سب سے پہلے عمران خان سے رابطہ کیا۔ عمران خان کی طرف سے کہا گیا کہ 3 پارٹیوں کے ساتھ کسی طور بھی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ کون کون سی پارٹیاں؟ اس موقع پر عمران خان کو سب سے پہلے جس پارٹی کا نام لینا چاہیے تھا وہ پارٹی ہونی چاہیے تھی مولانا فضل الرحمان کی JUI، لیکن عمران خان نے ان کا نام نہیں لیا۔ وہ پارٹی کیوں ہونی چاہیے تھی؟ وہ اس لیے ہونی چاہیے تھی کہ خیبر پختونخوا میں یہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے زیادہ مخالف رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی عمران خان کے خلاف جس طرح سے ذاتی حملے ہوتے تھے، صرف اور صرف خیبر پختونخوا کی سیاست کی وجہ سے ہوتے، وہاں سے مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کا صفایا کر کے رکھ دیا تھا۔ تحریک انصاف نے دیگر پارٹیوں کا بھی، ANP کا بھی، اور باقی جو مذہبی قسم کی جماعتیں تھیں سب کو اڑا کے رکھ دیا خیبر پختونخوا سے۔ تو سب سے زیادہ مخالفت دونوں کی، عمران خان کی، مولانا فضل الرحمان کی ڈیزل، اور عمران خان کی جس طرح سے یہودی ایجنٹ کی باتیں ہوتی تھیں، تو ان کے مابین تو اختلافات ذاتیت تک اور ذاتی دشمنی تک پہنچے ہوئے تھے۔ عمران خان کو سب سے پہلے یہ کہنا چاہیے تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا، لیکن عمران خان نے کہا کہ مسلم لیگ نون، دوسری پیپلز پارٹی اور تیسری MQM، ان کے ساتھ تو کسی صورت اتحاد نہیں ہو سکتا۔ تو کیا عمران خان کا یہ ویژن تھا؟ عمران خان کی یہ بصیرت تھی کہ آئندہ چل کر مولانا فضل الرحمان کی اتنی زیادہ اہمیت ہو جائے گی کہ ان کے گرد حصار بنا لیا جائے، ان کا گھیراؤ کر لیا جائے۔ گھیراؤ اس طرح سے نہیں ہے، سارے اس طرح سے نہیں کہ ان کے خلاف، بلکہ ان کو اپنی طرف مائل کیا جائے۔ اور عمران خان کی طرف سے مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کا نام نہیں لیا گیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے مولانا فضل الرحمان کی پارٹی PTI کے قریب آتی چلی گئی، اور عمران خان کے مولانا فضل الرحمان کے لیے، مولانا فضل الرحمان کے عمران خان کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کس طرح سے پینترا بدلا کہ میں جب یہ کہتا تھا کہ عمران خان یہودیوں کے لیے کام کر رہے ہیں، عمران خان یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا، اس کا تو یہ مطلب تھا۔ مولانا فضل الرحمان نے وضاحت کر دی۔ بات ہم کر رہے تھے عمران خان کے ویژن کی، آج دیکھ لیجئے کہ مولانا فضل الرحمان کی کتنی زیادہ اہمیت ہو گئی ہے۔ آئین میں ترمیم کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان کے بغیر یہ حکومت آئین میں ترمیم نہیں کر سکتی۔ پوری کوشش ہے آج کی مسلم لیگ نون کی حکومت کی، پیپلز پارٹی بھی ساتھ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا تعاون حاصل کیا جائے۔ آصف علی زرداری کو اسی طرح سے استعمال کیا گیا ہے جس طرح چودھری شجاعت حسین کو رام کرنے کے لیے، چودھری شجاعت حسین کو پرویز الہی کے خلاف اٹھانے کے لیے، ابھارنے کے لیے، اکسانے کے لیے جس طرح سے آصف علی زرداری کو استعمال کیا گیا تھا، اسی طرح سے مولانا فضل الرحمان کو بھی رام کرنے کے لیے، اپنی طرف لانے کے لیے، آئین میں ترمیم کرنے کے لیے آصف علی زرداری کو ان کے گھر بھیجا گیا۔ وہ رائفل لے کے گئے، ساتھ شہد کی یا جو بھی بارود کی تھیلیاں، شہد کی بوتلیں، بارود کی تھیلیاں بھی لے گئے۔ ان کو ڈرانے کے لیے یا ان کو لالچ دینے کے لیے مولانا فضل الرحمان سر دست و مان کر نہیں دیے۔ ہو سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان رام ہو جائیں، ان کی طرف چلے جائیں، لیکن ان کو تگ و دو بہت کرنی پڑے گی۔ اگر عمران خان کی طرف سے چوتھی پارٹی کا بھی نام لے لیا جاتا اور مولانا فضل الرحمان کو سب سے پہلے رکھا جاتا کہ ان کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ آئین میں ترمیم اب سے کب کی، کافی دیر پہلے کی ہو چکی ہوتی۔ یہ عمران خان کا ویژن تھا کہ انہوں نے ایک پارٹی کو تھوڑا سا ایک سائڈ پہ کر دیا اور اپنی سائڈ پہ کر لیا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان ان کے قابو نہیں آ رہے، لیکن یہ حتمی نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو رام کیا جا سکتا ہے، مولانا فضل الرحمان ان کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ان کو بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ کئی قسم کے لالچ دینے پڑیں گے، کئی قسم کے وعدے کرنے پڑیں گے، بہت کچھ دینا پڑے گا،
تو مولانا فضل الرحمان کیا عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں گے؟ جس طرح سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان کیا ڈٹ گئے ہیں، حکومت کے ساتھ نہیں جائیں گے، عمران کے ساتھ کھڑے رہیں گے؟ بہرحال اب تک تو یہی نظر آتا ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کسی وقت بھی پھسل سکتے ہیں، کھسک سکتے ہیں، ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ جا سکتے ہیں۔ لیکن جس طرح سے مسلم لیگ نون کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے، MQM کے لیے، اس پارٹی اتحاد کے لیے آسانی تھی مولانا فضل الرحمان کو اپنی طرف لانے، اس میں عمران خان کی طرف سے بہت زیادہ مشکلات کھڑی کر دی گئی ہیں۔ اس کو عمران خان کا ویژن آپ نہیں کہیں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ ان کے لیے اس آسانی کو عمران خان کی طرف سے ناقابل عبور قسم کی ایک مرتبہ تو رکاوٹ بنا کے کھڑا کر دیا گیا تھا۔ فرحان آصف کی بات کر لیتے ہیں۔ اس حوالے سے بہت سی باتیں ہو رہی تھی کہ برطانیہ میں جو فسادات ہوئے اس کا یہی بندہ ذمہ دار ہے، اور DIG کرائم پنجاب عمران کشور کی طرف سے باقاعدہ صحافیوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہہ دیا گیا کہ اس نے تسلیم کر لیا کہ میں نے اس طرح کیا، میں نے اس طرح کیا، اور اس کو پھر FIA کے حوالے بھی کر دیا گیا۔ اس کا 4 روز کا ریمانڈ لیا گیا۔ اس ریمانڈ کے بعد تفتیشی نے جا کے عدالت میں بتایا کہ جناب اس کا تو کوئی جرم ایسا ہے ہی نہیں، اس نے جو ٹویٹ کیا تھا، اس نے جو اپنے سوشل میڈیا پر یہ سارا کچھ بتایا تھا، دکھایا تھا، وہ تو اس سے پہلے بھی سوشل میڈیا پر موجود تھا، اور اس کو جب پتہ چلا اس کی حساسیت کا تو اس نے اپنا وہ سارا کچھ ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ عدالت نے اس کو مان لیا اور یہ کہا گیا کہ اس کی ہتھ کڑیاں اتار دی جائیں، اس کو رہا کر دیا جائے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو پھر شرم آنی چاہیے ہمارے ان لوگوں کو جو بہت زیادہ اتاولے ہو گئے تھے صرف یہ سننے کے بعد، جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا برطانیہ کی حکومت کی طرف سے آپ کو کہا گیا ہے کہ اس بندے کو گرفتار کر لو، اس کو سزا دو، اس نے کیا کچھ کہا؟ انہوں نے کہا جی نہیں، برطانیہ کی حکومت سے ہمیں نہیں کہا گیا تھا، ہم نے اپنے طور پر یہ ساری وہ فیکا ایکٹ جو کچھ بھی ہے، انہوں نے کہا کہ اس کے تحت ہم نے اس پر مقدمہ چلایا تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے مدعی سست گواہ چست انہوں نے اس بندے کو گرفتار کیا جو بالکل بے قصور ثابت ہو گیا۔ کہا جا رہا تھا کہ وہاں پہ جتنے فسادات ہوئے ہیں اس کا اگر کوئی بندہ ایک ذمہ دار ہے، وہاں پہ برطانیہ میں ان لوگوں کی جو اس میں ملوث تھے، جو ذمہ دار تھے، جنہوں نے جلاؤ کیا، گھراؤ کیا، وہاں پہ جو کچھ بھی ہو، اس حوالے سے گرفتاریاں ہزاروں کی تعداد میں ہو چکی ہیں، اور 500 سے زیادہ لوگوں کو سزائیں بھی سنائی جا چکی ہیں، اور انہوں نے بندے کو گرفتار کر لیا، بے گناہ گرفتار کیا، جس کو عدالت کی طرف سے رہا کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا۔ فرحان آصف کوئی بہت بڑا آدمی نہیں ہے، لیکن ایک انسان تو ہے۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا، جس طرح سے اس کو گرفتار کیا گیا، جس طرح سے اس کی شہرت کو زیک پہنچائی گئی، اور جس طرح سے اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، ہزیمت کا، ذلت کا، کیا اس کا کوئی ازالہ ممکن ہے؟ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں صالح ظفر صاحب کی۔ وہ ایک بڑے محقق ثابت ہوئے ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں تو بڑے وابسوخ طریقے سے کرتے ہیں، ایسی بات کرتے ہیں لگتا ہے کہ اس سے بڑی سچی بات ہو نہیں سکتی، لیکن قدم قدم پر ایسی وہ کیا کہیں اس کو 2 نمبری کر جاتے ہیں، بے بنیاد خبر دے جاتے ہیں۔ جھوٹی تو ہم نہیں کہتے کیونکہ وہ بہت بڑے صحافی ہیں۔ ان کی طرف سے ایک مرتبہ کہا گیا تھا کہ چکلالہ ایئرپورٹ جہاز آ کے کھڑا ہے مشرف کو لے جانے کے لیے۔ مشرف ان دنوں صدر پاکستان تھے، انہوں نے کہا جہاز آ کے وہاں پہ کھڑا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی متحد ہو گئے ہیں صدر مشرف کو نکالنے کے لیے، تو انہوں نے یہ اڑا دیا کہ مشرف صاحب تو پاکستان سے بھاگ رہے ہیں۔ اور یہی صالح ظفر صاحب ہیں جو عموماً میاں نواز شریف کے بارے میں کہتے ہیں کہ سخت گرمی تھی، کڑی دھوپ تھی، میاں نواز شریف صاحب جیسے ہی جہاز سے اترتے ہیں، قدم باہر رنجا فرماتے ہیں تو اوپر ان کے بدلی کا سایہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک محمد علی صاحب ہوا کرتے تھے، ایوب خان کے وزیر، وہ کہتے تھے کہ ایوب خان کے گلے میں مجھے نور کا حالہ نظر آتا ہے، تو ان کی روح شاید حلول کر گئی ہے جناب صالح ظفر میں۔ وہ جب بھی بات کرتے ہیں ایسی بات کرتے ہیں۔ شہباز شریف کی جب وہ تعریف کرتے ہیں تو زمین آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں۔ آصف علی زرداری کے حوالے سے بھی وہ ایسا ہی کچھ کہتے ہیں۔ تو بات ہم کر رہے تھے ان کی جس طرح سے باوسوخ قسم کی خبر ہوتی ہے اس کی، آج انہوں نے خبر دی ہے، بڑے محقق ہیں، تحقیق کرتے ہیں، پوری جستجو کرتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں سے ایسی مشکل خبریں نکال کے لے آتے ہیں، ایکسکلوسیو خبریں اپنے نام کے ساتھ جاری کرتے ہیں۔ آج ان کی طرف سے خبر دی گئی ہے
کہ 1000 روپے کے اوپر 5 غلطیاں پکڑی گئی ہیں، عبارت کی غلطیاں، انہوں نے ساری کی ساری غلطیاں گنوائی ہیں، اور انہوں نے یہ خبر کہاں سے لی ہے، کہاں سے ان پر یہ خبر نازل ہوئی ہے، کہاں سے خبر آئی ہے، کتنی انہوں نے کوشش کی ہوگی، کتنی جستجو کی ہوگی اس خبر کے لیے۔ انہوں نے جنگ اخبار میں باقاعدہ اپنے نام کے ساتھ یہ خبر دی ہے، آپ ذرا اس کو دیکھیے۔ اور یہ خبر انہوں نے سوشل میڈیا سے لی ہے، اتنا بڑا صحافی، اور انہوں نے خبر لی ہے سوشل میڈیا سے، آج نہیں، یہ 10 دن پہلے کی خبر چل رہی ہے، اور انہوں نے سوشل میڈیا سے لے کے اپنا نام لے کے تحقیقاتی ماشاءاللہ سے ایسے رپورٹر ہیں، انہوں نے یہ خبر دے دی ہے۔ آپ کے سامنے میں اس ویڈیو کی آڈیو رکھ دیتا ہوں، جس کو انہوں نے ایک ایک لفظ اس کا نقل کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا، اخبار میں انہوں نے دے دیا۔ آپ یہ خبر بھی پڑھتے جائیے جو صالح ظفر صاحب کی طرف سے دی گئی ہے، اور یہ آپ آڈیو بھی سنتے جائیے، جہاں پہ آپ کو نظر آئے کہ ایک لفظ کا بھی فرق ہے، وہاں سے آپ ہمیں ٹوک دینا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ نوٹوں پر پہلی غلطی لفظ بینک کی ہے، ان کے مطابق اردو میں اسے یہ کہ بغیر بینک لکھتے ہیں۔ دوسری غلطی روپیہ نہیں بلکہ روپے ہے۔ تیسری غلطی حامل ہزا نہیں بلکہ حامل نوٹ ہزا لکھنا چاہیے۔ چوتھی غلطی مطالبہ نہیں بلکہ مطالبے پر ادا کرے گا۔ پانچویں غلطی پاکستان کی ضمانت سے نہیں بلکہ ضمانت پر جاری ہوا۔ عدالت نے اردو کی یہ غلطیاں فوری ٹھیک کرنے کا حکم دیا ہے۔